کیا آپ جانتے ہیں کہ سال کے 365 دنوں میں ایک ایسی پوری سرار رات بھی آتی ہے جب تقدیر کے فیصلے کرنے والی فرشتے زمین کے اس قدر قریب ہوتے ہیں کہ انسان کی ہلکی سی سرگوشی بھی عرش تک پہنچ جاتی ہے؟ جی ہاں، ایک ایسی رات جب اگر کوئی فقیر بھی جولی پھیلا دے تو بادشاہ بن کر اٹھتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ 99% لوگ اس سنہری موقع کو غفلت کی نیند میں گزار دیتے ہیں اور پورا سال اپنی محرومیوں کا رونا روتے رہتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایسا راز بتانے جا رہا ہوں جو صدیوں سے اولیاء اور اہل نظر کے سینوں میں محفوظ تھا۔ 27 رجب کی یہ مبارک رات اور اس پر سونے پر سہاگا یہ ہے کہ جمعے کا مقدس دن ہے۔ اختتام پذیر ہو کر شب معراج کی بابرکت رات میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ محض کیلنڈر کا بدلنا نہیں اور نہ ہی یہ کوئی عام رات ہے، بلکہ یہ ایک ایسا نادر اور روح کو جھنجھوڑ دینے والا ایک خاص موقع ہے جو سال میں صرف ایک بار ہماری دہلیز پر دستک دیتا ہے۔ ذرا سوچیں، کیا یہ محض اتفاق ہے کہ آج یہ بات سن رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ شاید قدرت آپ پر مہربان ہونا چاہتی ہے اور آپ کو اس غفلت سے چکانا چاہتی ہے جس پہ اکثر لوگ اس کی حقیقت، اس کی تاثیر، اس کے اندر چھپے ان روحانی رازوں سے بالکل بے خبر گزر جاتے ہیں جو ہماری تقدیر کی لکیریں بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ مگر میرا یہ ذاتی تجربہ ہے اور میں نے اپنی زندگی میں اور اپنے چاہنے والوں کی زندگی میں بار بار دیکھا ہے کہ جو اس رات کی اہمیت کو جان لیتا ہے، جو اس کی قدر پہچان لیتا ہے، وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ اس کی خالی جولی موتیوں سے بھر دی جاتی ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی دنیاوی پریشانیوں کو سائیڈ پر رکھیں اور تصور کیجئے اس منظر کا، اس رات کا گہرا سکون چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ دنیا سو رہی ہے، شور تھم چکا ہے اور آسمان کے دروازے رحمت کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ آپ اپنے بستر پر موجود ہیں، دل میں امید کی ایک ہلکی سی مگر مضبوط روشنی ٹمٹما رہی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان دنیا کی تمام دوڑ دھوپ، نوکری کی ٹینشن، کاروبار کے خسارے، اولاد کی نافرمانی، رشتوں کی کڑواہٹ سے ہٹ کر صرف اور صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ تنہائی عام تنہائی نہیں ہوتی، بلکہ یہ خلوت ہوتی ہے جہاں بندہ اپنے خالق کے ساتھ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ اور اہل نظر فرماتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ اگر اس خاص رات میں جب سب سو رہے ہوں آپ باوضو ہو کر پہلے عشاء کی نماز پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں، یاد رکھیں کہ نماز صرف فرض ادا کرنا نہیں بلکہ یہ اللہ سے ملاقات کی پہلی سیڑھی ہے جو آپ کو اس روحانی سفر کے لیے تیار کرتی ہے۔ جب آپ عشاء سے فارغ ہو جائیں تو فوراً سونے کے لیے نہ بیٹھیں، بلکہ سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ جائیں اور اس وقت آپ کا لباس پاک ہو، آپ کا بستر پاک ہو اور سب سے بڑھ کر آپ کا دل دنیا کے کینوں، حسد اور نفرتوں سے پاک ہو۔ پورے یقین، توجہ اور مکمل خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ ٹی وی، موبائل اور دنیا کا ہر رابطہ منقطع کریں تاکہ آپ کی جو کنسلٹیشن ہے ڈائریکٹ اوپر والے سے جڑ جائے۔ اب یہاں سے وہ عمل شروع ہوتا ہے جو آپ کی زندگی میں ایک نیا باب کھول سکتا ہے، جس کی تاثیر تیر بہدف ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 121 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جی ہاں، وہی درود پاک جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 121 ہی کیوں؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ روحانیت میں اعداد کی اپنی ایک زبان اور اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا ہندسہ ہے جو رحمت کے دروازوں پر دستک دینے کے لیے ایک خاص کنجی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب آپ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پڑھتے ہیں تو آپ کا دھیان صرف الفاظ پر نہ ہو بلکہ مدینہ طیبہ کے تصور میں گم ہو۔ جیسے جیسے آپ کی زبان سے درود پاک کے الفاظ نکل رہے ہوں، آپ محسوس کریں کہ آپ کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے، آپ کا باطن صاف ہو رہا ہے، آپ کے ارد گرد رحمت کے فرشتے جمع ہو رہے ہیں جو آپ کی آواز کو عرش الہی تک لے جانے کے لیے بے تاب ہیں۔ اس کے فوراً بعد بنا کسی سے بات کیے، بنا دھیان بھٹکائے آپ نے 27 مرتبہ درود تاج کی نورانی تسبیح مکمل کرنی ہے۔
درود تاج کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ یہ وہ درود ہے جو دلوں کے زنگ اتار دیتا ہے اور کالی جادو، نظر بد، بندشوں کی تمام گرہیں کاٹ دیتا ہے۔ 27 کا عدد اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ شب معراج یعنی 27 رجب کی نسبت سے ہے۔ جیسے ہی آپ درود تاج پڑھنا شروع کریں گے، آپ کو اپنے اندر سے ایک عجیب سی ٹھنڈک اور سکون محسوس ہوگا۔ میرے کہنے پر ایک بار اس کیفیت میں ڈوب کر دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ آپ کے دل کے گرد جو غم ہے، خوف کا حصار تھا، وہ ٹوٹ رہا ہے۔ پھر جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو اس سلسلے کی تیسری اور انتہائی اہم کڑی آتی ہے، یعنی 27 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنا۔ لیکن ٹھہریے، یہ صرف زبان سے رٹا رٹایا لفظ ادا نہیں کرنا، بلکہ یہ استغفر اللہ دل کی عطا گہرائیوں سے نکلنا چاہیے، اس ندامت کے ساتھ کہ اے میرے رب، میں کمزور ہوں، میں گنہگار ہوں، میں ٹوٹ چکا ہوں، لیکن تیری رحمت میرے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ جب انسان اس عاجزی سے استغفار کرتا ہے تو عرش الہی بھی جھوم اٹھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ جب آپ یہ تینوں تسبیحات مکمل کر لیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ دل پر ایک عجیب سا بوجھ ہلکا ہونے لگا ہے۔ وہ گھٹن جو شاید مہینوں یا سالوں سے آپ کے سینے میں دبی ہوئی تھی، وہ باپ بن کر اڑ رہی ہے۔ ایسا محسوس ہوگا جیسے کوئی برسوں سے بند زنگ آلود دروازہ اب آہستہ آہستہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھل رہا ہے۔ اس کے پیچھے سے امید کی روشنی چن چن کر اندر آ رہی ہے۔ یہاں تک تو یہ عمل تھا، لیکن اب جو اگلا مرحلہ ہے وہاں اس سارے عمل کی جان ہے، اور یہی وہ راز ہے جو قسمت بدلتا ہے۔ جب آپ یہ سب پڑھ چکے تو اپنی زندگی سے ہلنا نہیں ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی نگاہوں اور اپنے چہرے کا رخ آسمان کی طرف کریں اور ایک ہلکی سی پھونک ماریں۔ یہ پھونک کوئی عام پھونک نہیں ہے، یہ آپ کے یقین اور آپ کی امید اور آپ کے اس عمل کی تاثیر کو فضاؤں میں بکھیرنے کا نام ہے۔ انتہائی عاجزی اور امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے ہاتھ اٹھا لیں یا دل ہی دل میں اپنے مقصد کا تصور کریں، چاہے وہاں کوئی بھی حاجت ہو، کوئی شدید تنگی ہو جس نے آپ کا جینا محال کر رکھا ہو، کوئی ایسی بیماری ہو جس نے ڈاکٹروں کے حیران کر دیا ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو جس کا حل بظاہر ناممکن نظر آتا ہو، یا کوئی ایسی دلی خواہش ہو جو مدتوں سے پوری نہ ہو رہی ہو۔ اس وقت اس خاص لمحے میں جب آپ اس کا ذکر اپنے رب سے کریں گے تو یقین کامل کے ساتھ کریں۔ اہل یقین کہتے ہیں کہ یہ لمحہ رد نہیں ہوتا، یہ قبولیت کی وہ گھڑی ہوتی ہے جب بندے اور رب کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں رہتا۔ یہی وہ باریک نقطہ ہے جو اس عمل کو عام نہیں رہنے دیتا بلکہ خاص بنا دیتا ہے، کیونکہ یہاں الفاظ سے زیادہ نیت بولتی ہے اور تعداد سے زیادہ یقین کام کرتا ہے۔ جب نیت صاف ہو، یقین پختہ ہو، پہاڑ بھی راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ یہی تو وہ راز ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں اور جس کو سمجھنے کے لیے دل کی آنکھ کا کھلا ہونا ضروری ہے۔ جب انسان اس یقین، اس بھروسے اور اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ دعا مانگ کر اپنی ساری پریشانیاں اللہ کے حوالے کر کے سو جاتا ہے، پھر کائنات میں ایک خاموش مگر طاقتور تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب انسان اس یقین کے ساتھ سو جاتا ہے کہ میرا رب جاگ رہا ہے اور وہ میرے معاملات کو سنبھال لے گا، تو صبح صرف آنکھ نہیں کھلتی بلکہ اس کا نصیب بھی آنکھیں کھولتا ہے۔ میں یہ بات کوئی جذباتی ہو کر نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ روحانیت کا ایک اٹل قانون ہے کہ جب آپ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاتے ہیں تو یقین جانے اللہ پاک غیب سے ایسے اسباب، ایسے راستے پیدا فرماتا ہے جو آپ کے وہم و گمان پہ بھی نہیں ہوتے۔ رزق کے وہ بند راستے جو شاید آپ کی اپنی غلطیوں، کوتاہیوں یا لوگوں کی نظر بد کی وجہ سے سالوں سے مخفف حل ہوتے ہیں، ان میں اچانک کشادگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں واضح تبدیلی کو محسوس کریں گے۔ رکھی ہوئی چیزیں حرکت میں آتی ہیں۔ وہاں فائل جو سالوں سے کسی دفتر میں دبی ہوئی ہوتی ہے اچانک منظور ہو جاتی ہے۔ وہاں رشتہ جو ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے
وہاں سے خود پیغام آ جاتا ہے۔ وہاں دولت جو صرف پیسوں تک محدود نہیں بلکہ سکون، مواقع اور آسانیوں کی صورت میں ہوتی ہے، زندگی میں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچانک آپ کو ایسے ایسے راستے ملنا شروع ہو جاتے ہیں جن پر چل کر آپ اپنی منزل تک سیدھا پہنچ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس عمل کو کرنے والے کہتے ہیں کہ مقدر میں جیسے روشنی سی بھر جاتی ہے۔ گھر کا ماحول جو پہلے لڑائی جھگڑوں کا مرکز تھا، وہاں سکون آ جاتا ہے، چہروں پر رونق آ جاتی ہے اور دل میں ایک اطمینان سا بس جاتا ہے کہ کوئی ہے جو میرا محافظ ہے۔ مگر یہاں ایک بات میں آپ کو بڑی ذمہ داری اور انتہائی تاکید کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، اور اسے اپنے طریقے اپنے پلے سے باندھ لیں۔ شرط یہی ہے کہ اس عمل کو آزمائے سمجھ کر ہرگز نہ کیجیے گا۔ یاد رکھیے، اللہ کو آزمایا نہیں جاتا، اللہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے دل کے کسی کونے میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ چلو دیکھ لیتے ہیں، فائدہ ہوا تو ٹھیک ورنہ چھوڑ دیں گے، تو یقین جانیں آپ ابھی سے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ دربار اے الہی کوئی لیبارٹری نہیں، یہ دربار الہی ہے، کوئی لیبارٹری نہیں جہاں تجربے کیے جاتے ہوں۔ یہاں تو سودا سر چکانے کا ہے۔ دل میں شک، زبان پر جلدی، نیت میں دکھاوا نہ ہو، کیونکہ یہ لمحہ صرف مانگنے کا نہیں بلکہ خود کو اللہ کے حوالے کرنے کا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنی عقل، اپنی تدبیر اور اپنی ہوشیاری کے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ میں بے بس ہوں، تو قادر ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ یہ ہوگا یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس نایاب رات کو یوں ہی گزرنے دیں گے یا اس رات کو آزما کر دیکھیں گے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک رات انسان کی پوری سمت بدل سکتی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر دل کا درد الگ ہوتا ہے، ہر سوال کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو اس مبارک رات کے حوالے سے کچھ ایسے چھوٹے مگر تیر بہدف وظیفے بتا دوں جو میں نے اپنے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر سیکھے اور جن کی تاثیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، تاکہ اگر آپ کے پاس وقت کم ہو یا آپ کوئی خاص دکھ لے کر اس رات میں جاگ رہے ہو تو آپ مایوس نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ 27 رجب کی رات اللہ کی صفات کے ظہور کی رات ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر رزق کے دروازے بالکل بند ہو چکے ہیں، قرض کے بوجھ نے آپ کی کمر توڑ دی ہے، لوگ اپنے پیسے مانگ مانگ کر آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، تو اس رات کے پچھلے پہر جب سب عمل کر چکے ہیں تو صرف 300 مرتبہ اللہ کا ایک خوبصورت نام یا وہابو پڑھیں، مگر اس طرح نہیں کہ جیسے عام دنوں میں پڑھتے ہیں، بلکہ سر سجدے میں رکھ کر آنسو بہاتے ہوئے پڑھیں۔ یا وہابو کا مطلب ہے سب کچھ عطا کرنے والا۔ جب بندہ سجدے میں گر کر اپنی پیشانی خاک پر رکھ کر اس نام کو پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے اس نام کا واسطہ دے کر مانگا ہے، جو بادشاہی دینے والا ہے، تو میں اس کی جولی کیسے خالی چھوڑ دوں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو قرض میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر اس ایک رات کے عمل سے اللہ نے غیب سے ایسے اسباب بنائے کہ قرض بھی اتر گیا اور گھر میں برکت بھی آ گئی۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے، میاں بیوی میں ناچاکیاں ہیں یا اولاد نافرمان ہو چکی ہے، گھر کا سکون برباد ہو چکا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید کسی نے کچھ کروا دیا ہے، تو اس کے لیے بھی اس رات کا ایک خاص راز ہے جو سینہ بسینہ منتقل ہوتا آیا ہے۔ آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑا سا پانی اپنے پاس رکھ لیں اور 100 مرتبہ یا ودودو اور 100 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر اس پانی پر دم کر دیں۔ یا ودودو محبت پیدا کرتا ہے، یا سلامو سلامتی لاتا ہے۔ یہ پانی گھر کے 4 کونوں میں چھڑک دیں، گھر والوں کو پلا دیں۔ یقین جانیں یہ عمل آگ پر پانی کا کام کرتا ہے، جو گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا تھا۔ وہاں ایسی ٹھنڈک اور محبت پیدا ہوتی ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ سب اللہ کے ناموں کی برکت اور اس خاص رات کی گھڑیوں کا اثر ہے، کیونکہ اس رات فضاؤں میں قبولیت کی ہوا
ہوائیں چل رہی ہیں اور جو بھی بیج بویا جاتا ہے وہ فوراً پھل دیتا ہے۔ ایک اور بہت ہی نایاب عمل جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس سے ڈاکٹر مایوس ہو چکے ہیں، یا کوئی ایسی مشکل ہے جو ہلنے کا نام تک نہیں لے رہی، تو وہ اس رات نوافل ادا کرنے کے بعد قرآن کریم کا دل یعنی سورہ یاسین کی تلاوت کرے، لیکن ایک خاص طریقے سے۔ جب آپ لفظ مبین پر پہنچے تو رک جائیں اور اپنی حاجت کا تصور کر کے اللہ سے دعا مانگیں۔ سورہ یاسین میں 7 مرتبہ مبین آتی ہے۔ ہر مبین پر رک کر دعا مانگیں اور پھر آگے بڑھیں۔ جب صورت مکمل ہو جائے تو اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کی دعائیں ڈائریکٹ اوپر جا رہی ہیں۔ یہ وظائف کوئی جادو منتر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سے رابطہ کرنے کے شارٹ کٹس ہیں جو اولیاء اللہ نے ہمیں بتائے ہیں۔ لیکن اس سب کا دار و مدار صرف اور صرف آپ کے یقین پر ہے۔ اگر آپ شک کے ساتھ کریں گے پتہ نہیں پانی دم کرنے سے کچھ ہوگا یا نہیں، تو پھر یہ پانی صرف پانی ہی رہے گا، اس میں شفا نہیں اترے گی۔ اور اگر یقین کے ساتھ کریں گے تو زہر بھی اثر نہیں کرے گا۔ اس لیے میں بار بار آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آج کی رات سونے کی رات نہیں ہے، یہ رات جا کر اپنے سوئے نصیب کو جگانے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے ندائیں دیتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا۔ تو کیا یہ ہماری بدقسمتی نہیں ہوگی کہ دینے والا دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہو اور ہم چادر تان کے سو رہے ہوں؟ اپنی سستی کو جھٹک دیں، اپنے بستر کی نرمی کو آج رات کے لیے قربان کر دیں، کیونکہ جنت کی آرام گاہیں، دنیا کی عزتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کو مناتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، رات باقی ہے، وہ جو کریں اور اپنے رب کے سامنے پیش ہو جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلی 27 رجب تک ہم میں سے کوئی اس دنیا میں موجود ہو ہی نہ۔ یہاں موقع غنیمت جانیں اور اپنی زندگی کی کتاب کا نیا صفحہ لکھنا شروع کریں۔ بس اتنا سا عمل ہے۔ آج کے دن ہماری یہ خصوصی دعا بھی ہے۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں 5 بار درود ابراہیم پڑھ کر اپنا نام کومنٹ سیکشن میں لکھیں۔ آپ کا نام اجتماعی درود کی محفل میں شامل ہو جائے گا۔